كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور اس قابل ہونا ہے کہ ہم آیات مبارکہ کا خود سے ترجمہ کر سکیں۔ آج جو ہمارے سامنے آیہ مبارکہ ہے وہ ہے 189 199، اور اس کی ابتدا آپ کے سامنے ہے یسألونک عن الأہلہ۔ یسألون یہ فعل مضارع ہے، آپ اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں۔ سأل یسألو، اور سألو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی میں، اور اس کے مقابلے میں فعل مضارع ہے یسألون۔ یسألون کا مطلب ہوگا وہ سوال کرتے ہیں، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون، نون کے لگنے سے یہ مرفوع ہوا، یا اس کی رفع کی نشانی اس کی آخر میں نون اعرابی کا ہونا ہے، اس لیے کہ افعال خمسہ میں سے ہے۔ فعل مضارع کے 5 ایسے صیغے ہیں جو مرفوع اس نون اعرابی سے ہوتے ہیں۔ واو، یہ واو الجماعہ فاعل کے لیے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے فاعل۔ تو یسألون کا مطلب ہوگا وہ سوال کرتے ہیں۔ یہ جو کا ہے یہ ایک ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً یہاں پہ منصوب ہے، مفعول بھی واقع ہو رہی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی کا جو ہے یہ اشارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ کچھ صحابہ نے، جن میں معاذ بن جبل تھے، 2 صحابی تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ عن الاہلتی، ان حرف جر ہے، اور الاہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال آپ کو پتہ ہے کہ مہینے کا جو بالکل ابتدائی چاند ہوتا ہے، جیسے جب رمضان المبارک آتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے چاند، وہ جو بالکل باریک سا چاند ہے اس کو عربی زبان میں ہلال کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اہلہ۔ تو یہاں پہ اہلہ کے ساتھ جو ال لگا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ دراصل ان صحابہ کرام کا جو سوال تھا وہ چاند کی شکل کے بارے میں نہیں تھا کہ وہ گھٹتا بڑھتا ہے، شروع میں بالکل باریک ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ مکمل روشن ہوتا ہے جس کو بدر کہتے ہیں۔
پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید صحابہ کا جو سوال تھا وہ اس چاند کے گھٹنے بڑھنے کی طرف تھا یا اس کے بارے میں تھا۔ دراصل ان کا جو سوال تھا وہ مہینوں کے بارے میں تھا، کیونکہ سیاق و سباق ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ بعد میں وہ حج کا ذکر ہے، پھر جو محترم مہینے ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی تھے اور اسلام کے اندر بھی تھے، کہ جس کے اندر ہر طرح کی خون ریزی اور جنگ بند کر دی جاتی تھی، تو وہ دراصل مہینوں کے بارے میں تھا۔ ایک تو اس کے ساتھ ال لگا ہے یعنی معرفہ ہے، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عن الہلال، چاند کے بارے میں ہوتا تو جمع تو نہ ہوتی نا، تو جمع سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اسلامی تاریخ میں جو مہینے ہیں ان کی ابتدا چاند کو دیکھ کر ہوتی ہے، تو اس لیے چاند کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یسألونک عن الاہلہ، نون کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، تو یہ زیر کیوں ہے؟ یہ بہت دفعہ بتایا ہے، التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ وہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے۔ یہ قل جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کا جو ماضی ہے وہ ہے قالا، اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یقولو۔ قالا کا مطلب اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل تم کہہ دو۔ تو اصل میں یہ تھا فعل مضارع میں اگر اس کو دیکھیں تو تھا تقولو، یعنی واحد مذکر مخاطب کا صیغہ تقولو۔ اس کو ہم نے امر کیسے بنایا کہ اس کی جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹا دیا اور آخر میں اس کو ساکن کر دیا، تو قول بن گیا، ایسا ہی ہے نا۔ تو آخر میں دیکھیں دو ساکن ہیں، ایک واو ساکن ہے، ایک لام ساکن ہے۔ عربی میں ایک جگہ کے اوپر دو ساکن نہیں ہوتے، تو پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ واو جو ہے وہ حرف علت ہے، لام حرف صحیح ہے، تو حرف صحیح برقرار رہے گا اور علت چونکہ کمزور حرف ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ جب اس کو آپ حذف کریں گے تو یہ بن جائے گا کل، لیکن جمع میں اور تثنیہ میں یہ واپس آ جائے گا، قولو، واو واپس آ جائے گا۔ تو یہ فعل امر ہے، مبنی ہے کس پہ؟ سکون پہ، لام ساکن ہے، اور اس کے اندر ایک فاعل ہے مستتر وجوباً، تقدیرہ انت۔ ہیا کیا ہے؟ یہ ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے، یہاں پہ محلن کیا ہوگی؟ مرفوع، چونکہ یہ مبتدا ہے۔ مواقیت، یہ خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ، یہ میقات کی جمع ہے، یعنی میقات کہتے ہیں وقت کو، وقت کے تعین کو، یا وقت کی پیمائش کو، وقت کے تعین کے ذریعے کو بھی میقات کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مواقیت۔ یہ خبر ہے، خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ۔ للناسی، لام حرف جر ہے، ناسی اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، واو عطف کی ہے، اور الحج یہ معطوف ہے الناس پہ، تو چونکہ اس کے اوپر لام جر کا اثر ہے جس کی وجہ سے وہ مجرور ہے، تو یہ بھی مجرور ہے چونکہ اس کے اوپر بھی
حرف جر کا اثر ہوگا، کیونکہ معطوف ہے نا. آپ نے پڑھا تھا کہ جو 4 توابع ہیں اس میں تابع اور متبوع کے اعراب برابر ہوتے ہیں. اور یہ جو پورا جملہ بن گیا ہی مواقیت للناس والحج، تو یہ پورے کا پورا جملہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اب اس میں واو عطف کی ہے. لیسا آپ کو پتہ ہے فعل ناسخ ہے، اور کانا کی طرح اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو یہاں پہ البر اس کا اسم ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسم یہاں پہ مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ، را کے اوپر پیش ہے. بِأَن، اس میں جو با ہے اس کو کہتے ہیں حرف زائدہ. حرف زائدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسے ہی زائد حرف ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. لیسا بغیر با کے بھی اس کی خبر آتی ہے اور با کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، تو سٹرس دیتا ہے جملے میں. ان کیا ہے؟ یہ حرف ناصب ہے اور حرف مصدری بھی ہے. یہ فعل مضارع پہ جب آتا ہے تو اس کو نصب دے دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں تأتو، اصل میں یہ کیا تھا؟ تأتونا، وہ فعل مضارع تھا اور نون اس کی رفع کی نشانی تھی، لیکن چونکہ ان نے فعل مضارع کو نصبی حالت میں لے کے جانا ہے تو اس کے نون کو گرانا پڑے گا، چونکہ نون تو رفع کی نشانی ہے، تو اس لیے نون گر گیا. تو ہم کہیں گے تأتو فعل مضارع منصوب بحذف النون، نون کے گرنے سے یہ منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ان لگا ہوا ہے جو نصب دیتا ہے. تو واو کیا ہے؟ واو الجماعہ للفاعل ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مرفوع ہے فاعل. اور جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ. اور یہ ایک مصدر مؤول بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی بِإِتْيَانِكُمْ. تو یہ جو ان تأتو ہے یا مصدر مؤول ہے یہ محلاً منصوب ہوگا نا، چونکہ لیسا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو لفظاً حالت جر میں ہے، مجرور ہے لفظاً چونکہ با لگا ہوا ہے، لیکن معناً وہ لیسا کی خبر ہو کے محلاً منصوب ہے. البیوت مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے. بیت کی جمع بیوت، یہ جمع مکسر ہے، تا کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. من ظہورہا، من حرف جر ہے، ظہور ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں نا، تو اس کی جمع ہے ظہور، یعنی گھر کا جو پچھلا حصہ ہے، ایک تو سامنے والا ہے جس میں دروازہ ہے، اور ایک وہ جس کو پچھواڑا کہتے ہیں، یعنی گھر کا پیچھے والا حصہ، وہ اس کی ظہر ہے. جمع کیا ہے؟ ظہور. یہاں پہ یہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، را کے نیچے زیر ہے چونکہ من لگا ہے، من کی وجہ سے را کے نیچے زیر ہے. ہاں، اور یہ مضاف بھی ہے. ہاں ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہے. اب یہاں پہ ہم رکتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. تو قل، اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے، ہیا یعنی یہ جو چاند کی طرف اشارہ ہے نا،
یا اہلا کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو چاند آپ کو گھٹتا بڑھتا نظر آتا ہے تو یہ لوگوں کے لیے وقت کے تعین کا ذریعہ ہے، والحج اور موسم حج کے تعین کا ذریعہ ہے۔ ولیس البر، اور نیکی ہرگز یہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کہیں گے یہ ہرگز میں کہاں سے لے کے آیا؟ تو یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیسا کی جو خبر ہے اس کے ساتھ با لگائی۔ با میں نے بولا ہے کہ یہ تاکید کے لیے اور سٹریس کے لیے۔ تو ابھی اردو میں بھی ہمیں کوئی ایسا لفظ لگانا ہوگا جس سے جملے میں زور پیدا ہو۔ اگر یہ میں کہوں کہ نیکی یہ نہیں ہے تو یہ ایک سادہ جملہ ہے، تو اس با کے اثر کو بیچ میں شامل کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ نیکی یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ تأت البیوتا، کہ آپ گھروں میں داخل ہوں، من ظہورہا، ان گھروں کے پیچھے سے، گھروں کے پچھواڑے سے تم گھروں کے اندر داخل ہو، تو یہ ہرگز نیکی نہیں ہے۔ بات اصل میں کچھ یوں تھی کہ اس وقت کا یہ رواج بن گیا تھا، زمانہ جاہلیت سے یہ سلسلہ ایک چلا آ رہا تھا۔ آپ نے کو پتہ ہے نا کہ اسلام نے آہستہ آہستہ ان کی جو بدعتیں تھیں ان کو ختم کیا۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس احرام باندھ کر ہم اپنے گھر کے جس دروازے سے نکلے ہیں، اگر ہمیں اس احرام کی صورت میں کسی غرض سے گھر کے اندر واپس آنا پڑے، یا حج کر کے جب ہم واپس آئیں گے اور ہم احرام کی حالت میں ہوں، تو پھر انہی دروازوں سے گھر کے اندر داخل ہونا یہ معیوب سمجھتے۔ تو وہ پیچھے سے دیواریں پھلانگ کے گھروں میں داخل ہوتے تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جن گناہوں کا بوجھ لے کر جن دروازوں سے ہم نکلے ہیں، اب ہم ان دروازوں سے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہ ایک بدعت تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ یہ حکم اللہ نے بتایا کہ یہ جو جس کو تم نیکی سمجھتے ہو کہ گھر کے پچھلے حصے سے گھر کے اندر داخل ہونا، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو اس کی ہے کہ جس نے تقوی کیا، یعنی اصل نیکی جو ہے وہ تقوی کے اندر ہے۔ تو اس میں دیکھیں واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، لکنہ اس کو ہم کہتے ہیں حرف استدراک اور حرف نصب۔ آپ نے پڑھا نا انا و اخواتها، اس میں یہ حرف شامل ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ البر را کے اوپر زبر ہے، حالانکہ لیسا جو تھا اس کے بعد بھی یہ لفظ آیا تھا، وہاں پہ پیش ہے۔ غور کیجئے، لیس البر، کیونکہ وہ حرف ناسخ ہے، اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، را کے اوپر آپ نے زبر لگا دی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرف استدراک جس کو آپ نے حرف مشبہ بالفعل کہا تھا، اِنَّ وَأَخَوَاتُهَا، اس میں سے اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی الٹ ہے۔ البرہ منصوب بالفتحہ ظاہرہ، کیونکہ یہ لکنہ کا اسم ہے۔ من یہ اسم موصول ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مبنی ہوتا ہے۔ مبنی کس پہ ہوتا ہے؟ سکون پہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو زیر نظر آ رہی ہے، تو یہ وہی قاعدہ ہے التقاء الساکنین کا۔ اتقا، اتقا یتقی، تو اتقا باب افتعال ہے، اور اس کی جو اصل حرف ہیں وہ تین ہیں، واو ہے، قاف ہے اور یا ہے۔ تو جب یہ باب
افتعال میں جائے گا تو اصل میں تھا اے وہ تقا، تو واو کو پھر آپ نے تا میں چینج کیا تو دو تا ہو گئی، ایک ساکن ہے ایک متحرک ہے، ان کو آپ نے شد دے دی، یہ ہو گیا اتقا۔ اتقا یتقی، اس میں فاعل کیا ہے متقی، مصدر کیا ہے اتقاء، تو اس کے اندر ایک فاعل چھپا ہوا ہے، وہ مستتر ہے، وہ ہے ہوا، تو یہ ایک پورا جملہ بن گیا نا، اتقاء ایک جملہ ہے، تو اس کو ہم صلۃ الموصول کہیں گے، لا محل لہا من الاعراب، من کا یہ صلہ ہے۔ اب لکنہ کی خبر کدھر گئی، تو یہ اس کی خبر ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ من اتقا محلن مرفوع ہے، من اتقا یہ من محلن مرفوع ہے چونکہ یہ لکنہ کی خبر ہے۔ تو اب ہے وَأْتُو، تو اس میں واو تو عطف کی ہے اور حمزہ آپ کو ساکن نظر آ رہی ہے چونکہ حمزۃ الوصل ہے، تو اصل میں یہ ہے آتو، یعنی فعل امر ہے۔ یہ بنا کیسے، اس پہ غور کیجیے۔ اصل میں یہ تھا تأتون، تو تا جو علامت مضارع ہے وہ آپ نے ہٹا دی، اور پھر نون کو بھی آپ نے گرا دیا چونکہ فعل امر مجزوم ہوتا ہے، نون گر گیا۔ اب اس کی شکل ایسے بنی کہ اس کی ابتدا حمزہ سے ہو رہی ہے لیکن حمزہ ساکن ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور حمزہ لگائیں گے تاکہ اس کا تلفظ کیا جا سکے، تو جب دو حمزے ہو گئے تو مد بن گئی، تو یہ ہو گیا آتو۔ آتو ہے فعل امر مبنی علی حذف النون۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل امر ہے، مبنی ہے اعلی حذف النون، نون اس کا گر گیا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ رفع کی نشانی تھی، تو چونکہ امر جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، آخر میں جزم ہوتی ہے، اس لیے نون کو گرا دیا۔ واو کے واو الجمع یعنی ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن مرفوع ہے فاعل، اور الف ہے الف الفارق، اور مطلب کیا ہوا، اور آؤ، البیوتا گھروں کی طرف، یعنی گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ بیت کی جمع بیوت، یہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہرہ ہے، من حرف جر ہے، ابواب، باب کی جمع مکسر ہے، با کے نیچے زیر ہے چونکہ پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے تو یہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، مضاف بھی ہے، ہاں ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن مجرور ہے مضاف الیہ، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، جب گھر میں آؤ تو اس کے دروازے کو استعمال کرو۔ واتقوا اللہ، یہ واو پھر عطف کی ہے، اتقو یہ فعل امر ہے، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اتقا یتقی اس کا ماضی اور مضارع ہے، اور یہ اصل میں تھا تتقون، تو تتقون کا مطلب ہے کہ تم تقوی اختیار کرتے ہو، تم ڈرتے ہو، تو تا کو آپ نے ہٹا دیا اور نون کو بھی آپ نے حذف کر دیا چونکہ آپ نے امر بنانا تھا، تو یہ بن گیا اتقو، فعل امر مبنی علی حذف النون، اور واو کیا ہے، واو الجمع یعنی ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، اللہ لفظ جلالہ ہے، مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہرہ، اس کے بعد لعلکم، لعل یہ حرف ترجی ہے، اور یہ ان و خواتہا میں سے ہے، نسب دیتا ہے اسم کو، اس لیے ہم کہیں گے کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن منصوب ہے چونکہ لعل کا اسم ہے،
تفلحون یہ افلح یفلح، جس کا مطلب ہوتا ہے فلاح پانا. تو افلح یفلح، افلاح اس کا مصدر ہے، مفلح اس کا اسم فاعل ہے. تو تفلحون کیا ہوگا؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، نون اس کی رفع کی نشانی ہے. واو فاعل کے لیے، ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل. تو یہ ایک پورا جملہ بن گیا نا تفلحون، اس میں فاعل بھی ہے، اس میں فعل بھی ہے. تو یہ پورے کا پورا جملہ محلا مرفوع ہوگا، لعل کی خبر واقع ہوا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ اس کا ترجمہ ہوا. اچھا، اس کے بعد ہم اگلی آیہ مبارکہ کو بھی لے لیتے ہیں. وقاتلو، واو کیا ہے؟ حرف عطف. قاتلو، قاتل یقاتلو، اس کا جو مصدر ہے وہ ہے قتال، اور مقاتلہ یہ باب مفاعلہ سے ہے کہ اس میں فا کلمے کے بعد الف زائد لگایا جاتا ہے. اصل میں تھا نا قتلہ، تو قتلہ کے کاف کے آگے ایک الف زائد لگایا تو یہ بن گیا قاتلہ. تو قاتلہ فعل ماضی ہے، یقاتلو اس کا فعل مضارع ہے، اور قاتلو یہ فعل امر ہے. یعنی واحد اگر ہوگا، واحد مذکر مخاطب تو فعل امر ہوگا قاتل، جمع ہوگا تو ہوگا قاتلو. تو ہم اس کو کہیں گے یہ فعل امر ہے مبنی علی حذف النون ہے. اصل میں تھا تقاتلون، تو اس کو ہم نے امر بنایا قاتلو. واو یہ فاعل کے لیے، اور الف الفارقہ ہے. فی حرف جر ہے، سبیل اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، اور اللہ لفظ جلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، مضاف الیہ ہے. اور اللہ کے راستے میں لڑو، جنگ کرو. قاتل یقاتل کا یہ مطلب ہوتا ہے. ابھی دیکھیں کتنا ابواب کے اندر جب کوئی لفظ جاتا ہے تو کتنا معنوں میں تبدیلیاں آتی. یعنی قتل کا مطلب اس نے قتل کیا، اور قاتل کا مطلب وہ لڑا، اس نے جنگ کی، اس نے جنگ میں شرکت کی. تو اللہ کے راستے میں لڑو. الذین یہ اسم موصول ہے، مبنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ محلاً منصوب مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں لڑو. کن سے لڑو؟ الذین ان لوگوں سے جو، تو یہ محلاً منصوب ہوگا کیونکہ مفعول بہ ہے. یقاتلونکم، یقاتلون یہ فعل مضارع ہے نا، جو لڑتے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں. یقاتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے چونکہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو واو الجماعہ ہے للفاعل. قم ضمیر متصل ہے مبنی محلا منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے یقاتلون کا. جس طرح الذین اس کا مفعول بہ واقع ہو رہا تھا قاتلو کا. تو اب یہ یقاتلونکم یہ پورا جملہ ہے، اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بہ بھی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے یہ صلۃ الموصول ہے، لا محل لها من الاعراب. الذین کا صلہ ہے. ولا تعتدوا یہ واو پھر عطف کی ہے. لا یہ لا الناہیہ ہے، نافیہ نہیں ہے، یہ نہیں کے لیے، روکنے کے لیے. تو اعتدى یعتدی، اعتداء اس کا مصدر ہے، معتدی اس کا اس میں فاعل ہے. اعتداء کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، یعنی خواہ مخواہ کسی سے لڑنا جھگڑنا،
کسی کے اوپر حملہ کر دینا، ایگریسر بننا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ تو یہاں پہ منع کیا گیا نا، تو تعتدو اصل میں فعل مضارع تعتدو نہ ہے، لیکن لا الناہیہ کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے بحذف نون، نون کو گرا کر اس کو مجزوم کیا گیا ہے۔ نون کیوں گرایا گیا؟ کہ وہ وہاں پہ رفع کی نشانی تھی، تو لا الناہیہ کی وجہ سے یہ فعل مضارع مجزوم ہے۔ اور مجزوم کیسے ہے؟ نون گرایا گیا ہے۔ نون کیوں گرایا گیا ہے؟ کہ یہ افعال خمسہ میں سے۔ اور زیادتی نہ کرو، خواہ مخواہ کسی سے نہ لڑو جھگڑو، ویسے ہی تلوار نہ اٹھا لو۔ ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ لفظ جلالہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور منصوب کیوں ہے؟ کہ یہ انا کا اسم ہے۔ لا یحب، یہ لا جو ہے یہ نفی کی ہے، فعل مضارع پہ جب یہ داخل ہوتی ہے تو اس کو نیگیٹو بنا دیتی ہے، نفی میں لے جاتی ہے۔ یحب فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ المعتدین، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اسم فاعل ہے اسی فعل سے، اعتدا سے، اعتدا یعتدی معتدی۔ اگر تو آپ اس کو بغیر ال کے لکھیں گے تو آخر میں کوئی حرف علت ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے، تو اس کی شکل ہوگی معتدن۔ ال لگائیں گے تو یہ یا واپس لوٹے گی، المعتدی۔ تو یہ المعتدی کی جمع مذکر سالم ہے، معتدون معتدین۔ تو معتدین کے اندر جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے، یہ یا دراصل جمع مذکر سالم کی ہے، اس کی علامت ہے نصب کی اور جر کی۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ منصوب ہے، مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ المعتدین مفعول بہ منصوب بالیا، چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو، خواہ مخواہ جھگڑا کرنے والوں کو، دوسروں پہ حملہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت نمبر 189، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کے اندازے ہیں۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں وقت کی پیمائش کا، وقت کے تعین کا ذریعہ ہے، اور نیکی یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی آیت مبارکہ 190، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان دونوں آیتوں کا جو مفہوم ہے اس کو میں مختصراً بیان کر دوں۔ اہلہ جو اس آیت مبارکہ میں استعمال ہوا، یہ ہلال کی جمع ہے، جو مہینے کے ابتدائی چاند کو کہا جاتا ہے۔ تو عربوں کا سوال دراصل مہینوں کے احترام اور ان کے احکام سے متعلق تھا، خاص طور پر ان مہینوں سے جنہیں اشہر حرم یعنی محترم مہینے کہا جاتا ہے، یعنی وہ 4 مہینے جن میں جنگ و جدال
حرام تھی اور لوگ امن کے ساتھ حج و عمرہ کے لیے جاتے تھے۔ تو قرآن کے الفاظ الحلہ اس بات کی دلیل ہیں کہ گفتگو مہینوں کے بارے میں ہو رہی تھی، نہ کہ فلکیاتی بحث کے بارے میں۔ تو یہ سوال دراصل یہ تھا کہ جب اب کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بن چکا ہے تو ان مہینوں کی حرمت کا کیا حکم ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی ان مہینوں میں صرف عبادت نہیں بلکہ امن، تجارت اور معاشرتی نظم بھی شامل ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں عرب مسلسل لڑائیوں میں الجھے رہتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں نا، تو ان مہینوں میں ان کو امن ملتا تھا، انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا تھا، تجارت بحال ہوتی اور حج کے مناسک ادا کیے جاتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے عبادت اور معیشت دونوں کو ایک ہی دائرہ امن میں جمع کر دیا۔ اب آیت کے اگلے حصے پہ غور فرمائیے۔ یہ یعنی گھر کے پچھلے حصے سے گھروں کے اندر داخل ہونا احرام کی حالت میں، تو یہ عربوں کی خود ساختہ رسم، یعنی آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، اس کی یہاں پہ اصلاح ہے۔ وہ حج کے دوران گھروں کے پچھلے راستوں سے داخل ہوتے اور اس کو تقوی یا نیکی سمجھتے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ نیکی ظاہری رسموں میں نہیں بلکہ دل کے اندر خوف خدا کا ہونا، خشیت کا ہونا، یہ نیکی ہے۔ تو یہ پیغام آج بھی ہمارے لیے زندہ ہے کہ ہم عبادتوں کو رسومات نہ بنائیں بلکہ ان میں روح تقوی پیدا کریں۔ اب جو آیت ہے 190، تو یہ آیت ہمیں جہاد کی اخلاقی حد سکھاتی ہے۔ یعنی اللہ نے قتال کا حکم دیا لیکن ساتھ ہی پہلے حد بھی کھینچ دی، لڑو مگر انصاف کے دائرے میں، تم پر جنگ مسلط کی جائے تو تم جواب دو، مگر کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، یعنی خود کسی قوم پہ یا کسی ملک پہ نہ چڑھ دو۔ تو اسی سے قرآن کا توازن ظاہر ہوتا ہے۔ تو جہاں آیت 189 میں امن کے مہینے بیان ہوئے ہیں، تو وہیں آپ دیکھیں آیت 190 میں جنگ کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ یہی اسلام کی خاص بات ہے، نہ انتہا پسند امن کے باطل کے آگے جھک جاؤ، نہ اندھی جنگ کہ ظلم کا جواب ظلم سے دیا جائے۔ تو پیغام یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ دونوں آیات مل کر ہمیں 3 بنیادی اصول سکھاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وقت کا احترام، چاند اور مہینے عبادت و نظم کے لیے ہیں، ان میں اللہ کے نظام کو پہچانو۔ دوسرا تقوی کی حقیقت، نیکی رسموں سے نہیں بلکہ اللہ کی حدود کے احترام سے پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا سبق وہ ہے جہاد کا اخلاقی دائرہ، دین میں لڑائی بھی اصول کے تحت ہے، زیادتی، ظلم اور انتقام کے بغیر۔ تو چاند جب آسمان پر نیا طلوع ہوتا ہے تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت بدلتا ہے، مہینے گزرتے ہیں، لیکن اللہ کے احکام اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ کبھی امن میں صبر کا امتحان ہوتا ہے اور کبھی ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا، مگر دونوں حالتوں میں کامیابی ایک ہی چیز میں ہے اور وہ ہے تقوی۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔